کرنے کے لیے اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا. اس پر ہمیں جن چیزوں کا غداری کے القاب سے لے کر دیگر انڈین نواز تک کہہ دیا گیا، تو آج تو انڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو اتنا پیسہ دو کہ پیسے کی کمزوری کی وجہ سے وہ جو کام کر رہا ہے وہ کہیں مدھم نہ پڑ جائے یا ناکام نہ ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کروڑوں نہیں، کروڑوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے کروڑ خرچ ہو رہے. نہیں، اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور 5 سے 7 ہزار فی ممبر. ایک شخص بچی یا بچے کو، لڑکے لڑکی کو دے کر روزانہ کی بنیاد پہ جو اس میں شامل کیا گیا اس خونی مارچ کے لیے، یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس دن میں سرپرائز دوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی. 70 سالہ بچے سنو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ریاستی اداروں کے لوگ کسی کے ایجنڈے پر کام کریں ریاست کو چھوڑ کے. ہوتا یہ ہے کہ جن کو آپ 5 سے 7 ہزار روپیہ دے کر لے کر جا رہے ہو، جب اسلام آباد پہنچیں گے تو ریاست پر چڑھائی کی بجائے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ ریاست ہوگی تو وہ ہوں گے. مگر ایک بات سنا دیں، جو تم نے اسلام آباد کے ارد گرد جو مسلح پلاننگ منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور جیسے چھوٹے موٹے، چھوٹے اور بڑے گروپ پالے ہوئے ہیں، ہم تمہیں سرپرائز دیں گے. اس دن سرپرائز حکومت دے گی. حکومت کے علم میں ہے کہ جہاں جہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، حکومت کے علم میں ہے کہ مسلح جتھے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا بندہ بنائیں گے تمہیں، ایسا بندہ بنا کے اس جگہ پہنچائیں گے جس جگہ الطاف حسین کو آج سے 30 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، اور جو تمہیں آج سے 15 سال پہلے جس جگہ ہونا چاہیے تھا. ہاں، اس پر اگر فائدہ مل جائے شہباز گل اور اعظم سواتی کو پریس کانفرنس کرنے کا اور اداروں پر وہ الزام لگانے کا جو تو لگاتا رہا، وہ بدلہ لے لیں، تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ وہ کہیں کہ اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو یہ الزام لگاتا تھا. مگر یہ بات کہہ دیں کہ یہ پاکستانی قوم آج اگر کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ مقبول ہے، اس سے اس کی فیس سیونگ کے لیے اس کو موقع دیا جائے، تو سن لیں، آج 2 طرح کی تقسیم ہو چکی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو آئین قانون کے مطابق جمہوری جدوجہد غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں اور غیر مسلح ہو کر کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اعتماد کر رہے ہیں اپنے اداروں پہ کہ ہم کسی طور پر غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے. اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو یہ لیڈ کر رہا ہے، وہ جو سمجھتا ہے کہ ہر کام بندوق کے زور پہ ہوگا، جس کی سربراہی یہ کر رہا ہے، سرپرستی یہ کر رہا ہے اور اس کا کوچ کر رہا ہے کہ طاقت کے ذریعے جب یہ کہتا تھا کہ اس کو ہونا چاہیے وہ ہو آرمی چیف، آج کہتا ہے وہ نہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلح جتھوں کی ڈیمانڈ خواہش تو ہو سکتی ہے مگر آئین اجازت نہیں دیتا. یہ خوددار قوم کا
एक बहादुर कौम का पाकिस्तान है। किसी तौर पर भी हम में से किसी से गलती हो सकती है। जब वो अपनी गलती का इतराफ कर ले तो बड़े दिल से आगे कौम मुल्क के लिए बढ़ना चाहिए, जो हम बढ़ रहे हैं। मगर ये मत सोचे कोई कि जिस तरह 4 सालों में अदारों के सरबराहान को ये ब्लैकमेल करके अपनी मकासद पूरे करता आया, अपनी बातें मनवाता रहा, आज भी ये मसल्ला लोगों के जरिए ब्लैकमेल कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ऐसे जत्थों के लिए फेस सेविंग इसलिए नहीं देंगे, कोई बातचीत इसलिए नहीं करेंगे कि आज अगर इससे इस मसल्ला जत्थे से बात कर ली गई तो ये आप दरवाजा खोल देंगे आइंदा जत्थों मसल्ला जत्थों के लिए कि आइंदा कोई भी मसल्ला लोग आया करेंगे और वो भी यही कहा करेंगे कि रियासत बात करे। रियासत कानून में रहते हुए आइन की पासदारी करने वाले लोगों से बातचीत करती है, मगर रियासत कभी भी मसल्ला बंदूक के जोर पे ब्लैकमेल होकर मुज़ाकरात नहीं किया करती और न करेंगे। इसलिए आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी तौर पर भी ये कहता है चोर, ये कहता है डाकू। चोर कहता है छोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है, बड़े अरबों खरबों खाने वालों को छोड़ दिया जाता है। तो भाई साहब, करोड़ों की चोरी तेरी पकड़ी गई ना, साबित हो गया ना, अभी तक तुम्हें किसी ने पकड़ा तो नहीं। जो 50 अरब की चोरी तेरी पकड़ी जा चुकी है और सबूत के साथ बड़ी चोरी पे तुम्हें पकड़ने जा रहे हैं और बंदा बना के उस जगह रखेंगे जो तुम इल्जाम अदारों पे आजम सवाती और शबाज गिल के हवाले से लगाते रहे। उनको भी फेस सेविंग चाहिए वही बात करने की। बहुत शुक्रिया।